السلام علیکم ناظرین، پاکستان ڈائری کی آج کی قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم نے یو ایس اے سے دعوت دی ہے، ریکویسٹ کی ہے فیض رحمان صاحب سینئر جرنلسٹ کو کہ وہ آج پاکستان ڈائری میں ہمیں وقت دیں۔ تھینک یو سو مچ سر کہ آج آپ نے ہمیں جوائن کرنے کے لیے وقت نکالا۔ Glad to be here. ناظرین آج فیض رحمان صاحب سے ہم جس اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ اس وقت عالمی مہنگائی کی وجہ کیا روس یوکرین جنگ ہے۔ ورلڈ بینک کے صدر کی طرف سے بھی اس وقت ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ عالمی کساد بازاری کا بھی خطرہ ہے۔ ناظرین، اگر ہم گزشتہ 2 سال پر نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کرونا جیسی عالمی وبا کے باعث پوری دنیا کی معیشت جو تھی وہ معاشی بحران کا شکار رہی، لاک ڈاؤن لگانا پڑا لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ اور اب جب ہم نے دیکھا کہ دنیا کی معیشت جو تھی وہ معاشی استحکام کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ روس یوکرین تنازع جنگ ہم نے رواں برس کے آغاز میں دیکھا، اور اس کے بعد جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ قیمتیں اس وقت یورپی ممالک کی طرف بھی اگر ہم دیکھیں اور ایشین ممالک کی طرف بھی اگر ہم دیکھیں تو 10 گنا قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ وہیں آج ایک اور سٹیٹمنٹ نیٹو چیف کی طرف سے بھی آیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ روس یوکرین جنگ تنازع جو ہے وہ طویل ترین صورتحال اختیار کر سکتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کسی بھی بڑی قیمت کے لیے چکانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہم ان تمام پہلوؤں پر فیض رحمان صاحب سے بات کریں گے۔ سر، سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے، بیکاز آپ امریکہ میں اس وقت بیٹھے ہیں، کہ کیا واقعی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس ساری سچویشن کا یہ جو ہائیسٹ انفلیشن ریٹ اس وقت دیکھنے میں آ رہا ہے، آپ لوگوں کو بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال کا سامنا ہے اس وقت؟ جی ہاں، بالکل۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ سبیہ، آپ نے اپنے اس پاپولر پروگرام میں مجھے مدعو کیا، اور جو آپ نے جو ایک پورا نقشہ کھینچا ہے پوری صورتحال کا، اور جو آپ کے انٹرو میں آپ نے جو نکات اٹھائے ہیں، بیسیکلی وہی بات ہے۔ اس وقت امریکہ کا بھی کافی معاملہ سنجیدہ ہے مہنگائی کے حوالے سے، اور اب ڈر یہ ہے کہ شاید اگلے سال یا 2024 کے اوائل میں خود امریکن اکانومی بھی ریسیشن میں جا سکتی ہے۔ پاسبلٹی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ضروری جائے، لیکن یہ کہ بہرحال ایک پاسبلٹی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا ایک معاشی خطرہ ہے۔ امریکہ اگر ریسیشن میں جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی بینگ دی اکنامک پاور، دا ملٹری سپر پاور، اس کا ریسیشن جو ہے پوری دنیا پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل بجا ہے کہ ظاہر ہے ابھی دنیا کرونا وائرس سے ریکور ہو ہی رہی تھی کہ پوٹن صاحب نے مناسب سمجھا کہ اس موقع پر وہ یوکرین پر حملہ کریں، اور ایک ایسا تنازع جو کہ کافی دہائیوں سے ایکچولی جاری تھا، اور جس پر رشیا اور ویسٹ کے، خصوصاً امریکہ اور یورپ کے جو اختلافات تھے، وہ انہوں نے غنیمت جانا کہ یہ موقع اچھا ہے، اور اس پر وہ حملہ کرنا، انہوں نے حملہ کیا۔ تو اصل جو اس میں جو ٹریجڈی ہے، یہ اگر آپ یہ دیکھیں، یہ تمام ممالک جو بالکل صف اول کے ممالک ہیں معاشی طور پر، اور جو اس میں انوالوڈ ہیں اور جو کہ اس پورے معاملے کے ذمہ دار ہیں، ان کے اپنے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز، ایون ٹریلینز آف ڈالرز پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ رشیا کی دیکھیں اکانومی، بہت مے بی آئی تھنک دیئر ریزروز آر کلوز ٹو $1 trillion آلریڈی۔ اچھا، چائنا جو کہ ایک سائلنٹ پلیئر ہے اس پورے معاملے میں، آپ اور آپ کے ناظرین جانتے ہیں کہ ان کے بھی جو ریزروز ہیں۔ پھر ایون جو ہم انڈیا جو کہ براہ راست اس پورے معاملے میں انوالو نہیں ہے، لیکن ہمارے خطے کا ایک اہم پلیئر ہے، اس کے بھی اگر آپ ریزروز دیکھیں، اور جو کہ جس نے ایک بڑی آزادانہ ایک پالیسی اپنانے کی کوشش کی ہے اس پورے معاملے پر، حالانکہ اس کو ان کی قیمت ادا کرنی پڑ پاکستان رہی میں ہے۔ بھی سر، پاکستان میں بھی مجھے ایسے سوری میں نے یہاں آپ کی جی جی بات جی کو کاٹا، فرمائیے۔ صرف سمجھنے کے لیے، کیونکہ آپ نے اس حوالے سے بات کی، کیونکہ جب روس نے اٹیک کیا تھا یوکرین پر، اور جب امریکہ کی طرف سے پاکستان اور انڈیا دونوں کو اس حوالے سے
देने की बात हुई, वोट देने की बात हुई, तो न्यूट्रल स्टेटमेंट था इंडिया का भी, पाकिस्तान का भी। लेकिन मुझे आई डोंट नो, मैं आपसे सिर्फ ये बात समझने की के लिए यहाँ पर ये पूछ रही हूँ कि क्या आपको लगता है कि इंडिया ने भी कोई कीमत चुकाई है? मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि शायद पाकिस्तान में चुकाई है। इंडिया तो इस वक्त रूस से तेल भी ले रहा है। हमारे तो इस वक्त वजीर खजाना साहब ने कह दिया कि हमारे ऊपर तो पाबंदियां, हम तो सस्ता तेल भी नहीं ले सकते, और पाकिस्तान की जो आम आदमी है इस वक्त पेट्रोल की भी हाईएस्ट रेट जो है वो चुका रहा है। नहीं, देखिए इसमें जो इंडिया ने कीमत चुकाई है और उसकी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से खुसूसन जी देखिए उसने जो आज से कोई 20-25 साल 30 साल पहले जो उन्होंने अपनी इकॉनमी ओपन की थी, खुसूसन जो मनमोहन सिंह वज़ीर आज़म जब आए तो उनका रुख बजाय, स्पेशली जब सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ तो उसके बाद इंडिया ने अपना रुख वेस्ट की तरफ करना शुरू किया और यहाँ से इनको बहुत सपोर्ट मिली। तो इस वक्त इन्होंने जो एक बज़ाहिर एक जो न्यूट्रल स्टैंस अपनाया हुआ है, जो कि न्यूट्रल नहीं है। आप इस वक्त हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स डेली रशिया को दे रहे हैं उनकी तेल के आवाज़, जिसकी वजह से खुद रशिया को मज़ीद तक़वियत मिल रही है इस पूरे तनाज़े में। तो ये कहना कि हम इस वक्त बिल्कुल न्यूट्रल हैं और न्यूट्रल स्टैंस लिए हुए हैं, वो बात सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। अगर आप न्यूट्रल होते तो आप इस तरह से उनको सपोर्ट नहीं करते, उनकी इकॉनमी को। तो उसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट, बहुत बड़ा असर यहाँ पर पड़ा है अमेरिका में और वेस्ट में। और आप ये देखिए कि मुसलसल उनको बाकायदा याद दहानी करवाई जा रही है अमेरिका की तरफ से और दीगर यूरोपियन ममालिक की तरफ से भी, कि वो अपना इस ठीक है, वो समझते हैं कि भारत और रशिया के ताल्लुकात रहे हैं, कई शुरू से उनके एक तरफ झुकाव रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस मामले पर अमेरिका जो है बहुत ही इस वक्त उसकी पोजीशन, वो कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि हर वो कंट्री, हर वो मुल्क जो कि उनके साथ इंगेज्ड है, वो यूक्रेन के मामले पर वाज़ेह तौर पर उनके साथ आए। उसकी वजह ये है कि देखिए अमेरिका की इकॉनमी ज़ाहिर के इस वक्त भी थोड़ा सा डामाडोल हो रही है, कई चीज़ें, इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि रिसेशन का भी अंदेशा है। तो उसके बावजूद अमेरिका ने $59 बिलियन से ज़्यादा इमदाद अब तक यूक्रेन को दी है, जिसमें मेरा ख्याल है कि शायद $55 बिलियन डायरेक्ट कैश है, वेपन्स हैं, फिर दूसरी जो सपोर्ट दी गई है, फिर आप देखिए कि इंटरनेशनली जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो दी जा रही है यूक्रेन को हर मामले पर, मीडिया के हवाले से, यूएन में आप देख लीजिए और दीगर जो मल्टीलैटरल इदारे हैं। तो अमेरिका ने इसमें बहुत हैविली इन्वेस्ट किया है। अब आप ज़रा कंपैरिजन करें आपके नाज़रीन के लिए कि अगर आप एक मुल्क को ऑलमोस्ट $60 बिलियन दे रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसा एक, पाकिस्तान उससे आबादी में उससे ज़्यादा बड़ा मुल्क है, 23 करोड़ 24 करोड़ लोगों का मुल्क, एक एटमी पावर, वो जो है सिर्फ $3-4 बिलियन के लिए, $3-4 बिलियन के लिए जो है मारा फिर रहा है हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब, हर जगह से मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अगर कंपैरिजन आप देखें तो इससे अंदाज़ा होता है कि अमेरिका कितना हैविली इन्वेस्टेड है इस मामले में, और इस मामले पे वो चाहते हैं कि रशिया और चाइना से दूर होकर लोग पूरी तरह से अमेरिकन सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी अपनाएं। जो इंडिया को जो थोड़ा सा एक एडवांटेज है इस मामले में कि वो थोड़ा सा निगोशिएट कर सकता है और उसको अपने यानी ये समझिए कि कोई पोजीशन ले सकता है। उसकी वजह ये है कि चाइना अमेरिका की एक और जो स्टेटेड पॉलिसी है, बिल्कुल उनके अपनी स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लगी है कि चाइना इज़ एन एडवर्सरी। चाइना को वो एक अपना, मैं दुश्मन मुल्क तो नहीं कहूँगा, लेकिन अपना एक मुखालिफ मुल्क समझते हैं, और उनकी पॉलिसी है कि वो दुनिया भर में जहाँ चाइना अपने पाँव फैला रहा है, अपने पर फैला रहा है, वहाँ पर उसको कंटेन करें, उसको रोकें। इट्स एन ओपन स्टेटेड पॉलिसी। तो ज़ाहिर है कि जो वो उस पॉलिसी के तहत इंडिया एक ऐसा मुल्क है जो कि चाइना को उस रीजन में, बल्कि इंटरनेशनली भी काफ़ी कंटेन करने में अमेरिका की मदद कर सकता है। तो अब अमेरिका को यहाँ एक बैलेंसिंग एक्ट का सामना है कि वो आया अब भारत को पूरी तरह से मुखालिफ बनाकर, पूरी तरह से उसको सज़ा देकर उसके यूक्रेन के इशू पर, क्या चाइना से भी दूर हट उसको मिला दे और जो कि चाइना पॉलिसी है उस पर भी असरअंदाज हो,
تو امریکن پالیسی میکرز جو ہیں اس وقت اس فکر میں ہیں کہ وہ اپنے اس ایکٹ کو بیلنس کریں کہ انڈیا کو اپنے کیمپ میں بھی رکھیں تاکہ چائنا کو کنٹین کیا جا سکے، اور دوسری طرف اس سے رشیا کے معاملے پر بھی زیادہ سے زیادہ مدد لی جائے۔ پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی بھی بالکل اوپن اسٹیٹڈ ایک 100% ایک کاروڈ ان دا اسٹون پالیسی ہے کہ چائنا ان کا دوست ملک ہے، اور وہ چائنا کے خلاف کوئی بھی بات کرنے یا کوئی بھی اسٹیپ لینے کو تیار نہیں ہے، ختم، پیریڈ، اینڈ آف ڈسکشن۔ تو امریکہ اس ریالٹی کو دیکھتے ہوئے وہ پاکستان سے یہی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ یوکرین پر بھی ایک واضح موقف لیں۔ پاکستان نے اچھا کیا کہ ایک نیوٹرل اس کا اسٹینڈ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ اس نیوٹرل اسٹینڈ کے باوجود پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں تھوڑی سی برف پگھلی ہے۔ آپ نے اس کا تھوڑا بہت مظاہرہ فتح میں آپ دیکھ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک انٹریکشن ہے جو پولیٹیکل لیول، حالانکہ اس سے پہلے ملٹری جو کانٹیکٹس ہیں وہ تو ہمیشہ سے رہے ہیں بڑے اسٹرانگ اور ڈیپ، لیکن اب پولیٹیکل لیول پر بھی آپ ہائیسٹ سطح پر آپ پاکستان اور یو ایس کے رابطے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے، اور یہ قومیں کرتی ہیں، اور وہ قومیں جو امیر ہیں، جن کے پاس زیادہ وسائل ہیں، وہ زیادہ ایک فریڈم کے ساتھ، آزادی کے ساتھ یہ فیصلے کر سکتی ہیں۔ آزادی 100% کسی کے پاس نہیں، یہ ہم بھول جائیں کہ کوئی بھی قوم مکمل طور پر اپنے فیصلے کرنے کے لیے 100% ایبسلیوٹلی آزاد ہے۔ ایون امریکہ جیسا ملک، رشیا جیسا ملک بھی اس کو کئی جگہ اپنے کمپرومائزز کرنا پڑتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم بھی ایک انٹرنیشنل عالمی برادری کا حصہ ہیں، اور اس برادری کا حصہ رہتے ہوئے ہم کو اپنے فیصلے کرنے ہیں، اور وہ فیصلے ہماری اپنی کمزوری اور ہماری طاقت پر ڈیپینڈ کریں گے، اور وہ طاقت اور کمزوری جو ہے اس کا دار و مدار آپ کی اپنی معاشی حالت پر ہوتا ہے۔ سر آپ بہت شکریہ، آپ نے بڑی ایک ڈیٹیلڈ انالیسس دیا، اور میرے خیال میں ہمارے ناظرین کو اس ساری پکچر کو سمجھنے کے لیے آپ کا یہ تجزیہ جو ہے وہ کافی ہیلپ فل ہوگا۔ یہی میں یہ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آج شام کو اسٹیٹمنٹ آیا ہے نیٹو چیف کی طرف سے کہ جنگ جو ہے، روس یوکرین جنگ جو ہے وہ مزید طویل ترین صورتحال کی طرف جا سکتی ہے، اور چاہے ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، چاہے کتنی بھی بڑی قیمت ہمیں چکانی پڑے۔ اور جیسے ابھی آپ نے بات کی تھی ہتھیاروں کی کہ مدد دی گئی اور یہ سب کچھ، تو انہوں نے اس حوالے سے بھی پوائنٹ ریز کیے کہ ہمیں مزید ہتھیار بھی یوکرین کو اگر فراہم کرنے پڑے تو ہم کریں گے۔ تو اس سارے اس کو آپ کس اس میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو یوکرین کا معاملہ ہے، یہ ورلڈ وار جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، جنگ عظیم دوم کے بعد، یہ انتہائی ایک جو خطرناک صورتحال سب یورپ کو ایز اے ہول پیش آئی ہے۔ کیونکہ اور سر یہ آج کا اسٹیٹمنٹ بڑا ڈینجرس لگ رہا ہے مجھے، جی مطلب نیٹو چیف کا، جی انہوں نے ایون یورپی ممالک کو بھی اس میں اس دائرہ کار کے اندر ایڈ کیا۔ جی ہاں، تو وہی میں آپ سے جو عرض کر رہا تھا اس میں، تو اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کون اس وقت اس کی پالیسی یا اسٹریٹجی کیا ہے۔ رشیا کے پاس اس وقت دو چیزیں ان کے پاس، بلکہ تین فیکٹرز ان کے اپنی حق میں جاتے ہیں۔ نمبر 1، یوکرین جو ہے وہ اور ان کا بارڈر ساتھ لگا ہوا ہے، وہ بالکل یوکرین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ امریکہ کی طرح نہیں کہ یہاں اتنی دور بیٹھے ہوئے وہاں پر شارٹس کال کر رہے ہیں، یا جیسے امریکہ نے کیا تھا عراق پر حملہ کیا، یا افغانستان پر یا لیبیا پر، تو ہزاروں میل دور رہتے ہوئے انہوں نے یہ جنگیں چھیڑی تھیں۔ لیکن جو روس ہے اس ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس کی مثال افغانستان کی بھی ہے کہ انہوں نے ایک بارڈر تھا اس وقت ملتا تھا سوویت یونین کا، لیکن وہ بہرحال وہاں جنگ ہارے۔ لیکن یوکرین کی صورتحال مختلف ہے۔ یوکرین میں اس وقت جو ایسٹرن یوکرین ہے، وہاں پر آپ کو معلوم ہے، آپ کے ناظرین کو معلوم ہے کہ رشیا جو روسی نژاد آبادی ہے وہ بہت زیادہ ہے، رشین اسپیکنگ، اور وہاں پر بہت سے اچھا۔ پھر ایک اور بات بہت اہم ہے کہ خود یوکرین کی جو ہسٹری ہے، یوکرین از این انوینٹڈ کنٹری، یعنی ایک ملک نہیں تھا، اس کو مختلف حصوں کو جوڑ کے خود رشیا نے، سوویت یونین نے کوشش کی تھی اس وقت کے، تاکہ ایک وائبل ایک ٹیریٹوری بنایا جائے یوکرین کے نام سے۔ تو یہ ایک بات ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ رشیا کی جو اس وقت اکانومی ہے وہ کافی سسٹینیبل ہے، وائبل ہے اس قسم کے اس کے لیے۔ اچھا، اور تیسری بات یہ کہ اس کو جو ایک انٹرنیشنل ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو اس کے جو
مخالف ممالک ہیں جس میں امریکہ، UK، جرمنی، فرانس، ان لوگوں کی بھی اکانومیز جو ہیں وہ ڈاؤن ہو رہی ہیں، ان کو اپنے انٹرنل چیلنجز بہت ہیں. تو یہ 3-4 بات. اور ایک چوتھا فیکٹر بھی ہے، وہ یہ کہ رشیا جو ہے وہ جتنا وقت بیٹھا رہے آرام سے، وہ اس تنازع پر بیٹھ سکتا ہے بہت زیادہ بلیڈ ہوئے بغیر. اور اس کو جتنا زیادہ وقت وہ بیٹھے گا اتنا زیادہ وقت خود دنیا کو نقصان پہنچے گا. آپ کے ناظرین کو یہ بھی معلوم ہے کہ یوکرین کا جو کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کی گرین یا بریڈ بیسکٹ ہے، جہاں سے آپ کو معلوم ہے کہ ایون پاکستان بھی بالکل وہاں سے گندم امپورٹ کرتا ہے. بالکل تو بالکل اگر وہاں ایسا ہوتا ہے کچھ واقعات، تو اس کا دنیا یہی چاہے گی کہ جلد از جلد یہ تنازع ختم ہو. ختم ہو آپ کو ایک اور ختم ہو بات جو ایک آخری جو پوائنٹ میں اس سوال کے جواب میں دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ خود فرانس کے صدر نے بھی کہا کہ اشارہ دیا ہے کہ یوکرین کو انہوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ وہ کچھ ٹیریٹوریل کنسیشنز، یعنی کچھ حصے اپنے رشیا کو دے کر اس معاملے کو اگر ختم کرنے کی کوشش کرے تو یورپ کو اور خصوصاً فرانس کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو دیز آر سم امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹس کمنگ آؤٹ آف سم امپورٹنٹ کنٹریز. ہوں۔ میرے خیال میں یہ ایک بڑا اچھا ہوگا، کیونکہ کسی بھی طرح بجائے اس کے کہ معاملات جو ہیں وہ جنگ کی طرف جائیں، تو جو بھی اتحادی ممالک ہیں جن کے ساتھ بھی رشیا کے اچھے تعلقات ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیچ اپ کی جو ہے وہ بات کر سکیں. بیکاز نیٹو چیف کا جو آج کا اسٹیٹمنٹ ہے وہ تو مجھے سمجھ نہیں آیا. سر اب اگر ہم ڈالر کی جو ایک دم بڑھ رہا ہے ڈالر، اس حوالے سے بات کریں کہ ڈالر کی قیمت میں اضافہ ایک دم جو بڑھ رہا ہے، ابھی ڈالر کی قیمت جو ہے وہ 208 سے تجاوز کر چکی ہے. اس کا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مزید پاکستان کی، اگر میں معیشت کے حوالے سے بات کروں، کہ مزید آپ کو لگ رہا ہے کہ اضافے کا خدا نہ خواستہ کوئی امکان ہے؟ اور یہ جو اس وقت پاکستان میں انفلیشن کا جو ریٹ ایک دم بڑھ رہا ہے، مسلسل بڑھ رہا ہے، تو ڈالر کے ساتھ اس کی کنیکٹیویٹی اس حوالے سے؟ دیکھیے صوبیہ، ملک جو ہیں وہ جب ہم معاشی پلاننگ اور اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں نا، وہ بھی خاندان جیسے ہوتے ہیں. جی ہمارے آپ سر. کے خاندان جو فیملیز ہیں، آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ میں گھر میں لے کے آ رہا ہوں 50,000 اور میں ہر مہینے 1 لاکھ میرا خرچہ ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ٹھیک ہے کچھ عرصے آپ ضرور کر لیں گے کہ کہیں سے ادھار پکڑ لیا، کہیں سے یہ پکڑ لیا، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے 1 سال 2 سال 3 سال بعد کہ آپ پر قرضہ اتنا ہو جائے گا کہ پھر آپ 1 انچ آگے نہیں بڑھ سکتے. قرضہ دینے والے آپ کو قرضہ نہیں دیں گے، آپ کے وہ دکانوں سے بھی ادھار نہیں لے سکتے، کوئی دودھ نہیں دے گا، کوئی دہی نہیں دے گا، کوئی آپ کو گندم نہیں دے گا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کا خاندان جو ہے بکھر جائے گا، بیٹھ جائے گا. اور ایگزیکٹلی یہی حالت ہے پاکستان کی. دیکھیے پاکستان میں ہم چونکہ یہاں اتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کہاں لاہور میں ہیں یا سر کراچی میں میں؟ کراچی میں ہوں. کراچی. کراچی پاکستان کا وہ شہر جو 75% ریونیو جنریٹ کرتا ہے چلیے پاکستان آپ کے کو تھوڑا سا GDP میرا خیال تھا کہ شاید 67 یا 70 خرچ ہے، 75 بھی از اوکے گڈ. لیکن اس میں پوری قوم کا حصہ ہے. اس میں ہم کو یہ یاد ایگزیکٹلی. رکھنا چاہیے کہ وہ جو 75 بھی اگر کرتا ہے یا 70 بھی کرتا ہے، تو وہ امپورٹس ہیں جو پورے ملک میں جاتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ آپ کا وہ پورٹ ہے. بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن دیکھیے ہاں، جو اصل بات ہے، اب مجھے چونکہ جب مجھے پاکستان کی یاد آتی ہے، خود میں بھی کراچی میں پیدا ہوا پلا بڑا وہیں. تو جو مجھے جب یاد آتی تو میں وہ جو آج کل یوٹیوب پہ جو واکنگ ٹورز ہوتے ہیں نا مختلف علاقوں کے، آپ اس کو لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ہم کو نظر آتا ہے. تو مجھے جو حیرت ہوتی ہے وہ وہاں آپ یہ دیکھیے پاکستان ایون ٹھیک ہے کراچی میں گندگی ہے ضرور ہے، سڑکیں تنگ ہیں ضرور ہیں، لوگ الجھ رہے ہیں ایک دوسرے سے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ بازار اور جو مارکیٹیں ہیں سامان سے بھری ہوئی ہیں. اربوں روپے کا، آپ چھوٹی سی مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ وہاں چلنے کی جگہ نہیں ہے، اربوں روپے کا سامان وہاں پڑا ہوا. پھلوں کی ایک ٹھیلے کے ٹھیلے دکانیں بھری ہوئی. تو یہ کوئی غریب ملک کا یا ایسے ملک کا نقشہ نہیں پیش کرتی جہاں کی جو اشیاء جو ہیں وہ کا فقدان ہو، کم ہو. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان بحیثیت مجموعی ایک بہت زیادہ غریب ملک نہیں ہے. لیکن ہم لوگ خود، میں اور آپ، ہم جیسے لوگ جو ہیں خود اپنے، جب آپ ٹیکس نہیں دیں گے، جب آپ کی حکومت جو ہے وہ اب جو کچھ بھی اس کو مل رہا ہے اس کا 60-70% جو ہے وہ صرف اپنے پر، دفاع پر اور ڈیٹ سروسنگ پر خرچ کر دے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ لوگوں کو دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں بچتا اور پھر وہ قرض. اب
احسن اقبال صاحب نے بات کی ایک چائے کیا چائے چائے پیتی ہیں، انہوں نے کہا بھائی آپ 600 ملین کی چائے پی جاتے ہیں، اتنا کوئی بڑا اماؤنٹ نہیں ہے اتنے بڑے ملک کے لیے 24 کروڑ لوگوں کے لیے. لیکن ایک نقطہ ہے جو انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی کہ آپ اتنی عیاشی بحیثیت قوم ہماری عیاشی آپ دیکھیے کہ کراچی میں آپ جائیں تو اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ آپ لوگ بغیر کسی برانڈ کی چیزیں خریدتے نہیں ہیں. آپ کو چاہیے ہر چیز امپورٹڈ چیز. آپ آغا مارکیٹ جاتے ہیں، آپ کلفٹن کی دوسری جو ڈپارٹمنٹل اسٹورز ہیں وہاں سے جا کے چیزیں خریدتی ہیں. ہم نے ایک زمانے میں تو یہ بالکل سوچنے کوئی بھی نہیں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. لیکن اب ایون جو مضافاتی علاقے ہیں کراچی کے، ان کے لوگ بھی وہ بغیر کسی برانڈڈ پروڈکٹ کے خریدنے کو تیار ہی نہیں. تو بالکل آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتی ہیں کہ ایک طرف آپ اپنے معیار ایسے بلند رکھیں ہر چیز کے بحیثیت قوم، اور دوسری طرف پھر آپ چاہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ آپ کو پیسے کے پیسے، ڈالرز کے ڈالرز آپ کو لنڈھاتے رہے آپ پر. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو بحیثیت قوم سمجھنا پڑے گا. تیل پاگل پن ہے، یہ پاگل پن ہے کہ اگر آپ تیل آپ خرید رہے ہیں 100 روپے پر اور قوم لے رہی ہے 50 روپے پر، ایسا نہیں ہو سکتا. کب تک چلے گا؟ تو آج وہ وقت آ گیا ہے، وہ جو خاندانی صورتحال کا میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ 50,000 روپے دے کے 100,000 روپے خرچ کر رہے ہیں، لے کر 50,000 روپے تنخواہ، 1 لاکھ آپ کے خرچے. تو آج وہ وقت پاکستان پر آ پہنچا ہے کہ اب آپ کو سیریسلی بیٹھ کر سوچنا پڑے گا. اور ڈالر، آپ نے ڈالر کے حوالے سے سوال کیا تھا، ڈالر مزید بڑھے گا جب تک کہ آپ IMF کی تمام شرائط پوری کر کے یہ تکلیف دہ عمل سے نہیں گزریں گے. اور اس عمل سے آپ کو گزرنا پڑے گا. آپ کے جو عزیز ترین دوست ہیں دنیا کے، جن میں سعودی عرب، قطر، UAE، ٹرکی، ملائیشیا، جن سے تھوڑی چائنا، جن سے تھوڑی بہت آپ کو امداد کی توقع ہے، وہ انہوں نے بھی آنکھیں پھیر لی. انہوں نے کہا پہلے آپ وہاں جا کے بات کریں، پہلے اپنا یو ہیو ٹو پٹ یور ہاؤس ان آرڈر. آج عمران خان صاحب یا شہباز شریف صاحب 10 دعوے کر لیں کہ ہم قوم کے، نہ عمران صاحب کچھ کر سکتے ہیں نہ شہباز شریف صاحب کچھ کر سکتے ہیں. کچھ ہوگا تو کریں گے نا. دیکھیے نا آپ، وہ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کھائیں، کیا دھوئیں گے، کیا نچوڑیں گے. محاورہ سنا ہوگا نا آپ نے کہ اگر آپ کے پاس 100 روپے میں سب کچھ کرنا ہے تو اسی میں کرنا ہے نا. آپ کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں. تو عمران خان نے آج تقریر کر دی کہ جی یہ نااہل ہیں. بھائی آپ لوگ بھی تھے، آپ نے بھی دیکھ لیا، تیر مار لیا. حماد صاحب، حماد اظہر صاحب آ جائیں یا مفتا اسماعیل صاحب آ جائیں، وہ دونوں جو ہیں ان کے پاس، اگر دونوں سنسیئر لوگ ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ حماد اظہر یہ چاہیں گے یا عمران خان یہ چاہیں گے کہ پاکستان میں مہنگائی ہو، یا مفتا اسماعیل صاحب یا شہباز شریف صاحب یہ چاہیں گے کہ وہ مہنگائی ہو، ملک میں عوام پر ظلم پڑے. کیونکہ دونوں سیاسی لوگ ہیں. ان کا سیاسی فائدہ یہی ہے کہ وہ آپ کو زیادہ کم، اور وہی سیاسی فائدے اٹھاتے اٹھاتے آج قوم کس نہج پر پہنچ گئی ہے.